5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کتاب قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 146. اب یہاں سے وہ اسباق آ رہے ہیں جو توابع سے متعلق ہیں. توابع کا مطلب ہے فالوورز. تابع کی جمع ہے توابع، فالوورز. اور ان کی 5 بڑی قسمیں ہیں. تو تابع وہ لفظ ہے جو اپنے سابق یعنی مطبوع کی پیروی کرتا ہے، اور اعراب کے لحاظ سے تابع کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں رجل طویل، تو رجل یہ موصوف ہے اور طویل اس کی صفت ہے. صفت موصوف کے بعد صفت. تو رجل پر 2 پیش ہیں اور طویل پر بھی 2 پیش ہیں. رجل طویل. تو یہ رجل کا جو اعراب ہے وہی اعراب طویل کا ہے، یعنی وہاں بھی 2 پیش ہیں، وہاں بھی 2 پیش، یہ بھی مرفوع ہے وہ بھی مرفوع. اگر آپ کہیں رجلاً طویلاً، تو اگر رجلاً پہ 2 زبر آئیں گے تو طویلاً پہ بھی 2 زبر آئیں گے. تو کتاباً منیرہ، بس یہ کتاباً کے اوپر 2 زبر ہیں، تو منیراً کے اوپر بھی 2 زبر آئیں گے. کتاب اگر منصوب ہے 2 زبر کے ساتھ، کتاباً ہے، تو منیراً روشن کتاب، تو وہ بھی 2 زبر کے ساتھ آئے گی. اسی طرح کتاب مبین ہے، کتاب کے نیچے 2 زیر ہیں تو مبین کے نیچے بھی 2 زیر آئیں گے. تو یہ جو تابع ہے یہ مطبوع کی پیروی کرتا ہے. وہاں 2 زبر ہوں گے تو یہاں بھی 2 زبر، وہاں 2 زیر ہیں تو یہاں بھی 2 زیر، وہاں 2 پیش ہیں تو یہاں بھی 2 پیش. اور اگر وہاں 1 زبر ہے تو یہاں بھی 1 زبر، وہاں 1 پیش ہے تو یہاں بھی 1 پیش، وہاں 1 زیر ہے تو یہاں بھی 1 زیر. تو یہ توابع کہلاتے ہیں. اور ان کی 5 بڑی قسمیں ہیں: بدل، عطف بیان، تاکید، صفت اور عطف نسق. بدل، عطف بیان، تاکید، صفت اور عطف نسق. تو آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بدل کی. بدل کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسم کے بجائے دوسرا اسم لایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قال ابو حفص عمر. اب دیکھیے تو یہ ابو حفص یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مطبوع ہے، پہلے آ گیا ہے اور اس کے بعد عمر آیا، یعنی عمر نے کہا، ابو حفص عمر نے کہا. تو ابو حفص بھی مرفوع ہے، ابا نہیں ہے، ابی نہیں ہے، ابو حفص ہے نا، فاعل ہے ابو حفص. اور عمرو غیر منصرف ہے، اس کے اوپر بھی پیش ہے، مرفوع ہے. تو چونکہ ابو حفص مرفوع ہے اس لیے عمر بھی مرفوع ہوگا. قال ابو حفص مطلب ہے کہ ابو حفص عمر نے فرمایا. اب دوسرے عطف کی مثال لے لیجئے، عطف بیان. یسقا من ماء سدید، قرآن مجید میں ہے یسقا من ماء سدید. تو سدید پانی سے پلائے جائیں گے. تو پانی کیا ہے؟ مطبوع ہے. یسقا من کی وجہ سے ماء مجرور ہو گیا اور سدید بھی مجرور ہو گیا. تو اب یہاں عطف بیان ہے، یہاں پر ماء سدید. تو کیسا پانی؟ سدید جیسا پانی.
اچھا، تاکید کی مثال لے لیجئے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا. تو اب دیکھ رہے ہیں آپ یہاں دکن دکا تاکید کے لیے. تو یہ ویسے تو یہ کلا اذا دکت الارض دکن تھا، مفعول مطلق تھا. دکت الارض دکن مفعول مطلق بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے یہاں، لیکن ڈبل تاکید ہے. دیکھیے دکن دکا. تو یہ کیا ہے، یہ بھی بالکل وہی اعراب ہے دکن کا، دکن دکا دکن دکن. اور اب صفت کی مثال لے لیجئے تو آپ جانتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. تو کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، یہ کتاب ہم نے نازل کی. هَذَا كِتَابٌ یہ کتاب ہے، أَنزَلْنَاهُ جسے ہم نے نازل کیا، مبارک. تو یہاں کتاب کیا ہے، یہ موصوف ہے، اس کی ایک صفت بیان کی گئی ہے مبارک. تو کتاب ان پہ دو پیش ہیں، تو مبارک کے اوپر بھی دو پیش ہیں. اور عطف نسق کی مثال دیکھیے، اسکن انت و زوجک الجنت. اسکن کہ سکونت اختیار کرو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی. انت و زوجک الجنت. تو یہاں انت سے مراد یعنی حضرت آدم ہے، اور زوجہ آپ کی بیوی یعنی حضرت حوا. تو انت کیا ہے، مطبوع ہے، اور یہ اس میں ضمیر ہے، اور زوجک یہ تابع ہے، تو دونوں مرفوع ہیں. تو یہاں ہم نے پانچوں مثالیں آپ کو دے دیں، بدل کی بھی، عطف بیان کی بھی، تاکید کی بھی، صفت کی بھی، اور عطف نسق کی مثال آپ کو ہم نے دے دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.